بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت إن استطعت إليه سبيلا ومن حج البيت إن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة راہ صحیح الترغیب والترہیب۔ محامد و محاسن، بزرگی و بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہوں آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، نبی بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات اور پردہ نشی خواتین اسلام،
مکۃ المکرمہ خطۂ زمین پر اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین سرزمین، پرکشش اور پرجلال کعبۃ اللہ کی سرزمین، شعائر اللہ کی سرزمین، امن و سلامتی کی سرزمین، معجزات کی سرزمین، فیوز و برکات کی سرزمین، خیرات و ثمرات کی سرزمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور تمناؤں کی سرزمین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جذبہ تسلیم و رضا کی سرزمین، ولادت محمدی اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بلند آواز عہد عہد سے معمور فضاؤں کی سرزمین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان وفا کی سرزمین، شہادت کے الفت میں قدم رکھنے والے سمیہ اور یاسر کی سرزمین، مرکز انقلاب منبع توحید، سرچشمہ و رشد و ہدایت بقع رحمت و انوار کی سرزمین، جہاں جنت سے لایا گیا پتھر حجر اسود موجود ہے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، انسانوں کی گناہوں اور خطاؤں نے انہیں کالا کر دیا، جہاں جنت سے لایا گیا پتھر مقام ابراہیم بھی ہے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور ان کے قدم کے نشان اس پتھر پر پڑ گئے، جہاں رکن یمانی بھی ہیں جنہیں چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جہاں ملتزم بھی ہیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخسار مبارک کو اس طرح رکھے جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے چمٹ جاتا ہے، جہاں آب زمزم بھی ہے۔ قدرت کا یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ہر بیماری کی دوا ہے، ہر دکھ کا علاج ہے، جہاں کوہ صفا و مروہ بھی ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں منا کے وہ خوش نصیب ذرات ہیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے نوجوان بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی تھی۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں میدان عرفات کے مبارک سنگ ریزے ہیں، جہاں پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں خالق ارض و سما میزبان ہوتا ہے اور اس کے مسکین و محتاج بندے معزز مہمان قرار پاتے ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں صرف دولت دین ہی نہیں بلکہ دولت دنیا بھی لٹتی ہے۔ اس سرزمین پر جو شخص جتنا بڑا بھکاری بن کر آتا ہے، جتنا زیادہ ہاتھ پھیلانے کے آداب سے واقف ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اعزاز و اکرام کا مستحق قرار پاتا ہے۔ احساس قرابت اور نزول رحمت کے نظارے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اتنا لاکھوں کی مجمع، لوگوں کی جمع غفیر، کسی کو کوئی شکایت نہیں، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ رہنے کی، نہ سہنے کی۔ آپ کبھی غور کیجئے، کوئی حاجی، کوئی عمرہ کرنے والے یہ شکایت نہیں کرتے کہ مجھے کھانے پینے کا یا پھر رہنے سہنے میں تکلیف ہوئی ہو۔ کیا انتظام و انصرام ہیں۔ ہماری ہزار کے مجمع ہو، 500-600 کی مجمع ہو، بدنظمی ہو جاتی ہے، وہ نظام نہیں رہتا۔ پانی ختم ہو جاتا ہے تو کبھی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہے، یہاں کچرا وہاں کوڑا کرکٹ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے۔ لہذا
مصائب و آلام کے مارے ہوئے درماندہ حال لوگوں، گناہوں اور معصیت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، آؤ اس سرزمین کی طرف جہاں خالق کائنات خود میزبان ہوتا ہے، آؤ اس سرزمین کی طرف جہاں سے انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے، اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے، یہی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 کے اندر فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت و رحمت برکت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر مسجد اقصی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی اس قول کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، نہیں، بات ایسی نہیں ہے، سب سے پہلا گھر وہ ہے جو مکے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے بعد کون سا گھر؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی کا ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ 40 سال۔ خانہ کعبہ کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ آگے اللہ فرماتا ہے فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں یعنی مکے میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو یہاں داخل ہو جاتا ہے امن والا ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ وہاں کی گری پڑی چیزیں اٹھانا بھی حرام ہیں، اور اسی طرح کانٹے دار جھاڑیاں، شکار کرنا، یہ سب کچھ وہاں حرام ہے۔ گری پڑی چیز بھی آپ نہیں اٹھا سکتے، نہ کانٹے دار جھاڑیوں کو آپ اکھاڑ سکتے ہیں، نہ ہی شکار کر سکتے ہیں۔ جو بھی یہاں آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ بیت اللہ کا حج کریں، وہ خانہ کعبہ کا حج کر لیں، اور جو ایسا نہیں کرے گا، استطاعت اور طاقت کے باوجود بھی حج نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کفر سے تعبیر کیا، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جس نے کفر کیا، حج کرنے سے انکار کیا، صاحب استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا، وہ اللہ فرماتا ہے اس نے انکار کیا۔ جس نے بھی انکار کیا اسے جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، نقصان انہی کا ہوگا جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو سب سے پہلے آپ حج کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے میں جلدی کرو، جلدی حج کر لو۔ ابھی مجھے گھر بنانا ہے، فلاں جگہ سائڈ لینا ہے، بچی کا نکاح کرنا ہے، بیٹے کی شادی دینا ہے، فلاں یہ اس چکر میں مت رہا کرو۔ یہ کل قیامت کے دن کوئی عذر اس طرح کا عذر و بہانہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی فرصت میں حج کرو، حج کرنے میں جلدی کرو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم بیمار پڑ جاؤ، یا راستے پرامن نہ ہو، یا پھر سواری تجھے نہ ملے، اسی لیے حج کرنے میں جلدی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہوں اسے چاہیے کہ وہ حج کر لیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہیں، اگر بار بار کیا جائے، زندگی میں کئی بار آپ عمرہ کریں، حج کریں، اس سے فقر و فاقہ دور ہوتے ہیں۔ جس بات کا ڈر ہے کہ میں حج کرنے جاؤں گا، آج کے زمانے میں تقریباً 4-5 لاکھ روپے خرچ ہو جائے گا، میں غریب ہو جاؤں گا، میں فقیر ہو جاؤں گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، پے در پے حج عمرہ کیا کرو، یکے بعد دیگرے عمرہ حج کیا کرو، لگاتار عمرہ حج کیا کرو، بار بار حج عمرہ کیا کرو، فإنہما ينفعان الفقر والذنوب کما ينفع الکر خبث الحدید والذهب والفضہ، کیونکہ بار بار حج عمرہ کرنے سے تنگ دستی اور گناہ اس طرح دور ہوتے ہیں جیسے لوہار اور سونار کی بھٹی سے لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل دور ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرنا نہیں فقر و فاقہ سے، تنگ دستی سے۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار حج عمرہ کرنے سے انسان کی فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے، فقیری دور ہوتی ہے، غریبی ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے بہانہ نہ بنائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، سب سے پہلے آپ حج کر لیں۔ آپ پر حج فرض ہو چکا ہے تو آپ حج کر لیں۔ حج کرنے کے بہت ساری فضیلتیں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، حج کی الگ الگ بیان کی ہیں، طواف کا الگ، صفا مروہ کی سعی کا الگ، رمی جمار کا الگ، وقوف عرفہ کا الگ، جو سر کے بال مڑھاتے ہیں ان کے الگ، اتنی فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ آپ جان لیجیے، اسلام کا ایک رکن حج بھی ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن حج ہے، صاحب استطاعت پر فرض ہے حج کرنا، اور اس کے بہت فضیلتیں ہیں اس کی۔ چنانچہ لمبی روایت ہے، صحیح الترغیب و ترہیب للالبانی کی، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد مینا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد مینا میں بیٹھا ہوا تھا، فأتاہ رجل من الانصار ورجل من ثقیف، ایک آدمی انصار میں سے ایک بنی ثقیف میں سے آیا، فسلما، دونوں نے سلام کیا، ثم قالا، پھر دونوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جئنا نسألک، ہم آپ سے کچھ دریافت کرنے آئے ہیں، ہم آپ سے کچھ پوچھنے آئے ہیں، ہمارا کچھ سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئتما اخبرتکما بما جئتما تسألانی عنہ فعلت وان شئتما ان امسک وتسألانی فعلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا، دونوں سے فرمایا، اگر تم چاہو تو تم کیا سوال کرنے آئے ہو میں بتاؤں؟ تمہارے بتانے سے پہلے میں بتاؤں تم کس چیز کے متعلق پوچھنے آئے ہو، یا تم خود بتاؤ گے؟ دونوں نے کہا اخبرنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ ہی بتلائیے۔ یہ بذریعے وہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خبر دی ہوگی کہ یہ 2 آدمی آئیں گے بنو انصار اور بنو ثقیف سے، اس طرح پوچھیں گے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ تم جس چیز کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو، آیا میں بتاؤں یا تم خود بتاؤ گے؟ دونوں نے کہا اللہ کے نبی آپ بتائیں۔ فقال الثقفی للانصاری سل، ثقفی نے انصاری سے کہا کہ تو بھی پوچھ۔ اس نے کہا اخبرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ بتائیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تم لوگ کیا پوچھنے آئے ہو، تمہارا سوال کیا ہے؟ فرمایا جئتنی تسألنی عن مخرجک من بیتک، کہ تم لوگ حج کے متعلق پوچھنے آئے ہو کہ جب ایک آدمی اپنے گھر سے بیت اللہ کے حج کے لیے نکلتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ وَأَن رَكْعَتَيْكَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَمَا لَكَ فِيهِمَا، اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ پھر آگے فرمائے وَأَن طَوَافِكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَمَا لَكَ فِيهِ، تم اس چیز کے بارے میں پوچھنے آئے ہو کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کا کیا ثواب ہے؟ وَأَن وُقُوفِكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَمَا لَكَ فِيهِ، تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ وقوف عرفہ کا کیا ثواب ہے شام کے وقت؟
جو تم وقوف عرفہ کرے گو اس کا ثواب کیا ہے؟ وَعَنْ رَمِيكَ الْجِمَارَ وَمَا لَكَ فِيهِ، جب تم جمرات کو کنکریاں مارو گے مینا میں اس کا کیا ثواب ہے؟ وَعَنْ نَحْرِكَ وَمَا لَكَ فِيهِ، اس کے بعد قربانی کرو گے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ مع الاضافہ، اضافت کے ساتھ آپ نے فرمایا. فقال، اس نے کہا والذی بعثک بالحق لعن هذا جئت اسألک، اس ذات کی قسم اے اللہ کے نبی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرا سوال یہی ہے، اسی بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہی ہمارا سوال ہے. اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہمارا سوال، میرا سوال یہی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان لوگوں کا سوال تھا آپ نے خود بتلا دیا. اب ایک ایک کر کے ہر ایک کا ثواب، ہر ایک کا اجر، ہر ایک کا بدلہ، ہر ایک کی نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِن بَيْتِكَ تَعُمَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کے حج کے ارادے سے نکلتے ہو تو اس کا ثواب یہ ہے کہ لَا تَدَعُ نَاقَتُكَ خُفْ وَلَا تَرْفَعُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ بِهِ حَسَنَةً وَمَحَنْ عَنْكَ خَطِيئَةً. وہ زمانہ اونٹ کا تھا، اب پلین آیا ہے، ہوائی جہاز ہے. وہ زمانہ اونٹ کا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ، جب تم بیت اللہ کے حج کے ارادے کے لیے گھر سے نکلتے ہو تو تمہارے اونٹ کا ہر قدم جب وہ اٹھاتا ہے اور جب وہ رکھتا ہے، اللہ ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر آگے فرمایا وَأَمَّا رَكَعَتَاكَ بَعْدَ الطَّوَافِ، اور طواف کے بعد جو تم مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہو، کعتق رقبۃ من بنی اسماعیل، بنو اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے. پھر آگے فرمایا وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، جو تم صفا مروہ کے ساتھ چکر لگاتے ہو اس کا ثواب یہ ہے کہ عتق 70 رقبہ، 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے. وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، جب تم مقام عرفہ میں ہوتے ہو، وقوف کرتے ہو، یہ بہت اہم ہے. ایک حدیث کے اندر صرف وقوف عرفہ کو حج قرار دیا اللہ کے نبی نے کہ عرفہ کا وقوف ہی حج ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم وقوف عرفہ کرتے ہو، جب تم شام کے وقت عرفہ میں موجود ہوتے ہو تو اس کا ثواب یہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی دنیاوی آسمان پر نازل ہوتا ہے، دنیاوی آسمان پر آ جاتا ہے. فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، اور فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر اللہ کہتا ہے عبادی، یہ میرے بندے ہیں، جانی شعثا من کل فج عمیق یرجون رحمتی، پراگندہ حال دور دراز سفر کر کے آئے ہیں، میرے رحمت کے امیدوار ہیں. یہ حجاج کرام دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میں میل کچیل ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الرَّمَلِ أَوْ كَقَطْرِ الْمَطَرِ أَوْ كَزَبْدِ الْبَحْرِ لَغَفَرْتُهَا، اگر میرے بندے کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں، یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، لغفرتها، میں نے اسے معاف کر دیا. افیدوا عبادی، میرے بندو جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، مغفور لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا. وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ، اور جس کے لیے تم نے سفارش کی انہیں بھی معاف کر دیا. جس کے لیے تم نے سفارش کی کہ اللہ فلاں فلاں کو معاف کر دے، وقوف عرفہ کے میدان میں جس کو تو نے یاد کیا، جس کے لیے شفاعت کی، تمام کو میں نے معاف کر دیا. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارِ، جب تم مزدلفہ ہو کر منا جاتے ہو اور کنکریاں مارتے ہو جمرات کو،
فلکل حسات رمیتها تکفیر کبیرۃ من الموبقات، تو ہر کنکری کے بدلے ایک بڑا گناہ، کبیرۃ من الموبقات، بڑا گناہ، کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والے ہو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حج ایک ایسا عمل ہے میرے بھائیوں جس سے کبیرہ گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کنکریاں مارتے ہو جمرات کو، ہر کنکری کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرۃ من الموبقات، کبیرہ گناہوں میں سے جو ہلاک کرنے والے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا نَحْرُكَ، پھر اس کے بعد جب تم قربانی کرتے ہو، فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ، وہ تیرے رب کے پاس ذخیرے کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا ثواب دنیا میں نہیں دیا جائے گا، سب دنیا میں نہیں، کچھ تو آخرت کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ قربانی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ذخیرے کے طور پر رکھ دیتا ہے۔ وَأَمَّا حِلَاقُكَ رَأْسَكَ، جب تم سر مڈھاتے ہو، حلق کرتے ہو، فَلِكُلِّ شَعْرَةٍ، ہر ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے۔ وَيَمْحَ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَتَكَ، اور تمہاری ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ ہو گیا پورا، باقی کیا رہا؟ اب آئیں گے پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد جب تم آخری طواف کرتے ہو، جسے زیارت طواف کہتے ہیں، وداعی طواف کہتے ہیں، سب کچھ ہو گیا، قربانی کر لی، سر مڈا لیا، آخری طواف جب تم کرتے ہو تو تم اس حال میں طواف کرتے ہو کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اب تو تم گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکے ہو۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہو جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ہو۔ معصوم بچہ، کیا گناہ ہے اس کا؟ بالکل گناہوں سے پاک صاف۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہو۔ صحیح الترغیب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے آپ نے فرمایا جب تم آخری طواف کرتے ہو، اب تم اپنے گھر واپس آؤ گے، تم بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتے ہو۔ یأتی ملک، ایک فرشتہ آتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، حتی یضع یدیہ بین کتفیک، اور تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھتا ہے، فیقول، اور کہتا ہے اعمل فیما تستقبل فقد غفر لک ما مضی، جاؤ اب از سر نو مستقبل کے لیے عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب جب تم دوبارہ آؤ اپنے وطن واپس، اب نیک کام کرو، آئندہ کے لیے نیک کام کرو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہیں معاف کر دیے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے حج کی، اسی لیے میرے بھائیوں ضرور حج کیا کریں وہ لوگ جن کو اللہ نے طاقت و قوت دی ہے، تاخیر نہ کریں، پہلے فرصت میں، پہلے وقت میں حج کریں، حج کرنے میں جلدی کریں۔ اتنا ثواب، وقوف عرفہ کا الگ ثواب، مینا کا الگ ثواب، اسی طرح صفا مروہ کی سعی کا الگ ثواب، خانہ کعبہ کے طواف کا الگ ثواب۔ پھر آتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے ہاتھ رکھ کر کے تب جاؤ، اب جاؤ، تم گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکے ہو، آئندہ کے لیے نیک عمل کرو۔ اسی طرح اور بھی فضیلتیں ہیں، وہ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، صحیح الترغیب کی بھی روایت ہے، الفاظ میں کچھ زیادتی ہے، کچھ الفاظ الگ الگ ہیں، مفہوم بالکل ایک ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے، جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حج کے ساتھ حج کی صفت اللہ کے نبی نے مبرور لایا، حج موصوف، المبرور صفت،
حج جب آپ کا مبرور ہوگا تو آپ کے لیے جنت۔ مبرور کیا ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر مبرور کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ المبرور هو الذی لا یرتکب صاحبہ فیہ معصیہ۔ اب غور سے سنیں، بہت لوگ حج کیے ہوئے ہیں، بہت لوگ حج کے ارادے کیے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جانے والے ہیں، 12-13 تاریخ سے یہاں سے حجاج کرام روانہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ امام نووی نے تشریح کرتے ہوئے صحیح مسلم کے اندر لکھتے ہیں المبرور هو الذی لا یرتکب صاحبہ فیہ معصیہ۔ مبرور وہ حج ہے جس میں حاجی اللہ کی کسی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرے، وہاں بھی اور وہاں سے آنے کے بعد یہاں بھی۔ وہاں لڑائی جھگڑا نہیں، بیوی سے دور، لغو و رفث نہیں، کسی سے بحث مباحثہ نہیں۔ ہو سکتا ہے طواف کے درمیان دھکا مکی ہو جائے، وقوف عرفہ میں لوگوں کی جمع غفیر میں کچھ دھکا مکی ہو جائے، دل سے نہ زبان سے کسی کو گالی دینا ہی نہیں ہے، نہ برا بھلا کہنا ہے، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرنا ہی نہیں، جو وہی حج مبرور ہے۔ اور پھر وہاں سے آنے کے بعد اپنے وطن آئیں گے تو آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، آپ کے اندر بدلاؤ ہو۔ صرف لکھتے وقت الحاج الحاج نہیں، ہاں اپنے اندر بھی الحاج ہونی چاہیے۔ کیا ہے وہ؟ ریاکاری ہے۔ اب تک تو نماز پڑھے کبھی لکھا ہی نہیں نمازی فلاں، زکوٰۃ دینے والے کہ نہیں زکاتی فلاں، یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ عرب کے کوئی آدمی لکھتا ہے الحاج لکھتے ہیں، یہ ہمارے صرف بر صغیر میں ہیں اور کہیں نہیں ہیں۔ وہ حاجی صاحب بھی چاہتا ہے کہ مجھے حاجی کہے، میرا نام الحاج لکھا جائے شادی کے کارڈ میں اور بھی تقاریب ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح الترغیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک آدمی نے من الحاج، حاجی کیسا ہونا چاہیے؟ اور اسی روایت میں آگے اس نے سوال کیا فَأَيُّ الْحَجِّ افضل، سب سے افضل حج کون سا ہے؟ اس آدمی نے 2 سوال کیا، من الحاج، حاجی کیسا ہو، دوسرا سوال سب سے افضل حج کون سا ہے؟ آپ نے 2 الفاظ 2 ٹوک جواب دیے، الحج والسج، اج عین جیم اج جیم پہ والحج والسج، اج یعنی حج کرنے والا کیسا ہو یہ اج میں ہے، اور کون سا حج افضل ہے یہ سج میں ہے۔ فرمایا حج کرنے والا پراگندہ بال ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، وہاں کپڑے میلے کچلے عام کپڑا ہو، اور سب سے افضل حج وہ ہیں جو بلند آواز میں تلبیہ پکاریں اور قربانی زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتنی قربانی کی تھی؟ 100 اونٹ کی قربانی کی تھی، 63 اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی، باقیت علی نے کیا۔ ہم ایک آدھ قربانی کرتے ہیں، اب آئے گا انشاءاللہ قربانی وقت، آپ نمائش دیکھیں گے لوگوں کی، بازاروں میں چوراہوں میں اپنے اپنے جانوروں کے گلے میں ہار ڈال کر گھماتے رہتا ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی گائے لائے ہیں، بیل لائے ہیں، بکرا لائے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانی کر دی ہے، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں۔ ہاں ہدی کا جو جانور ہے جب ساتھ میں لے جاتے تھے اس زمانے میں تو اس کی پہچان کے لیے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے کہ ان کو چھیڑخانی نہ کریں، اسے ہدی کہتے ہیں کہ یہ مینا میں قربان ہونے والا ہے۔ تو جو جتنا زیادہ قربانی کرے، جتنی زیادہ تلبیہ پکارے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہی حج سب سے افضل ہے، اور وہی حاجی سب سے اچھا ہے، جن کے اندر عاجزی آ جائے،
انکساری آ جائے، گھمنڈ تکبر غرور ختم ہو جائے، حج کرنے کے بعد ان کی زندگی میں انقلاب آ جائے، بدلاؤ آ جائیں، وہ یہاں آنے کے بعد نماز کے پابند ہو جائیں، نوافل تہجد گزار ہو جائیں، جیسے پہلے تھا اس سے بہتر ہو جائیں۔ وہ لوگ کہاوت ہے نا، سو چوہا کھا کے بلی چلی حج کو، کہاوت اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، وہاں سے آنے کے بعد پھر ایک چوہا بھی نہیں کھانا، اب غلطی نہیں کرنا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اب حج کرنے والوں کا یہ جتنی بھی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، تمام کا تعلق حقوق اللہ سے ہیں۔ آپ نے گناہ کیا، اللہ نے معاف کیا، اب حقوق العباد میں سے اگر کوئی گناہ ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی سے بات چیت بند ہے، تو کیا کریں گے؟ اب یہ مسئلہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ حقوق اللہ تو آپ وہاں معافی کروا لیں گے، حقوق العباد کا کیا کریں گے؟ ان کے پاس جائیے، جا کر معافی مانگیے، بات چیت جاری کیجیے، اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیے۔ کئی جمعہ آپ حضرات کے سامنے اتحاد اتفاق اجتماعیت کے بارے میں باتیں ہوئیں، لگاتار 4 جمعہ۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حج کے موقع پر 2 اہم سبق ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلے توحید کا سبق، آئندہ باتیں ہوں گی کہ تلبیہ جو کہتے ہیں اس میں توحید کا درس ہے، کہ وہاں ہر جگہ، چاہے آپ وقوف عرفہ میں ہو، جنگل میں، بیاباں میں، صحرا میں، بس میں، آپ تلبیہ پکار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو سبق ملتا ہے وہ ہے اخوت و ہمدردی اور بھائی چارگی کی۔ سب ایک کپڑے میں، معلوم نہیں ہوتا یہ بادشاہ ہے کہ یہ غلام ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بادشاہ کے پیر میں ایک عام آدمی کا پیر لگ گیا تو تھپڑ مار دیا۔ حضرت عمر نے بہت ڈانٹا اس کو کہ یہاں آنے کے بعد بھی تیرے اندر بادشاہت ابھی بھی ہے۔ اسی لیے وہاں سب ایک کپڑے میں، معمولی کپڑا ہے وہ، آپ جینس پینٹ ٹی شرٹ اور جبہ اور دوسرے کپڑے نہیں پہن سکتے، بغیر سیے ہوئے کپڑے، سفید کپڑا۔ اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یہی کپڑے میں دفنائے جائیں گے۔ اگر حج کے دوران موت آ جائے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں، سیدھے جنت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں نہلاؤ اور انہیں اسی کپڑے میں، جو احرام کا کپڑا ہے اسی میں دفنا دو۔ یہ تلبیہ کہتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ 2 اہم سبق ملتا ہے حج کرنے سے۔ ایک، آپس کی ہمدردی، ایک ساتھ ہر جگہ جانا ہے، طواف ایک ساتھ، کپڑے ایک جیسے، وقوف عرفہ۔ اور جو سب سے بڑا درس ہمیں ملتا ہے سبق، وہ اللہ کی وحدانیت کا۔ اور بھی بہت سارے باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا گو ہوں، الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، جو لوگ حج کیے ہیں تو ان کی حج کو حج مبرور بنا، تو ان کے حج کو حج مقبول بنا، تو ان کی حج کو قبول فرما۔ پروردگار عالم، جو لوگ حج کرنے کے ارادے سے جانے والے ہیں تو ان کی سفر میں آسانی عطا فرما، انہیں صحیح سلامت تیرے گھر تک پہنچا۔ پروردگار عالم، تو تمام لوگوں کو جو حج کے استطاعت رکھے ہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھے ہیں تو انہیں بھی صاحب استطاعت بنا۔ پروردگار عالم، ہم میں سے جو بیمار ہے تو انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار عالم، تو تمام مسلمانوں کی بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ تو ہم مسلمانوں کی کافر و مشرک و یہود و نصارہ کے مقابلے میں مدد فرما۔ تو ان کی ہر مکر و فریب کو ناکام کر۔ الہ العالمین، ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب القى السمع وهو شہید۔